بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احادیث مبارکہ میں سورہ ملک کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید میں ایک ایسی صورت ہے جو 30 آیات پر مشتمل ہے، اور وہ صورت اپنے پڑھنے والے کی اللہ کی حضور سفارش کرے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائیں گے اور اس صورت کے پڑھنے والے کو معاف فرما دیں گے۔ وہ صورت سورہ تبارک الذی ہے، سورہ ملک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک نیند نہیں فرماتے تھے جب تک ان 2 سورتوں کی تلاوت نہ فرما لیتے، ایک سورہ سجدہ اور دوسری سورہ تبارک الذی سورہ ملک۔ جب تک ان 2 سورتوں کی تلاوت نہ فرما لیتے اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیند نہ فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری امت کے ہر فرد کو یہ سورہ یاد ہو، میری امت کے ہر فرد کے دل میں یہ سورہ محفوظ ہو، سورہ ملک میری امت کے ہر فرد کو یاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی ہر رات سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو عذاب سے، قبر کے عذاب سے محفوظ رکھیں گے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اس صورت کو المانعہ کہتے تھے کہ یہ ایسی صورت ہے جو قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورہ ملک یہ المانعہ ہے، قبر کے عذاب کو روکنے والی ہے اور یہ بندے کو قبر کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، جب میت کو قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو عذاب اگر اس میت کی جانب آنے لگتا ہے تو پھر یہ صورت اس میں درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور اس صورت کے پڑھنے والے کو وہ عذاب نہیں پہنچتا، وہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے، کیونکہ یہ صورت درمیان میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس صورت کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔